یہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں، فرض کریں اگر آپ پینٹ مکس کرتے ہیں یا اگر آپ گاڑی کو اسپرے کرتے ہیں، جو ماسک وغیرہ ہے وہ چیزیں جو ہے استعمال کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کیا یہ جو پرانا نزلہ زکام ہوتا ہے اس کا بھی کوئی افیکٹ ہوتا ہے؟ بالکل دیکھا گیا ہے کہ اگر پراپر علاج نہ ہو تو یس یہ بہت ممکن ہے. بہت سارے مریض ہم دیکھتے ہیں کہ پرابلم شروع ہوتی ہے ایز جسٹ نارمل فلو لگا ہے. اب جو ہمارا طب میں نظریہ ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو فلو وغیرہ لگتا ہے تو آپ اسے بہنے دیں، نکلنے دیں باڈی میں سے. بخار کے لیے لونگ دارچینی کا کہوا پی لیں آپ، سیم کام کرے گا پیراسیٹامول کا، نو ڈفرنٹ. لیکن انفارچونیٹلی لوگ کرتے ہیں کہ وہ بے شمار قسم کے اینٹی انفلیمیٹریز یا یہ لیمسپ وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں پینا شروع کر دیتے ہیں. اس سے ہوتا ہے کہ پھر ریشہ جو وہ گاڑھا ہو جاتا ہے. اگر وہ ریشہ گاڑھا ہو جاتا ہے پھر اسے نکالنے میں کافی دشواری ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے. تو کئی کیسز میں وہ آگے جا کے اگر آپ کی قدرت کافی کمزور ہے آگے جا کے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے انٹرسٹ میں. تو کوشش یہی کرنا چاہیے. اب یہ فلو سیزن آ رہا ہے، اگر آپ کی عمر 60 سال سے اوپر ہے، آپ فلو جاب وغیرہ جو ہے آپ کو اگر ریکمینڈ کیا جا رہا ہے، آپ کے ڈاکٹر آپ کو بلا رہا ہے انجیکشن کے لیے، ویکسینیشن کے لیے، تو آپ ضرور جائیں. خاص کر 60 سال سے اوپر جو لوگ ہیں جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے یا دل کی کوئی پرابلم ہے، فلو ویکسینیشن ضرور کروائیں. یہ بہت ضروری ہے. اور یہ کہ علاج اس میں یہی ہے کہ اگر آپ اب جیسے آج میں صبح آیا ہوں تو بہت کیا کہتے ہیں ڈفرنٹ ٹیمپریچر کل سے 4-5 ڈگری ٹیمپریچر باہر بہت کم ہے. حکیم صاحب ہم چلتے ہیں، جو استما ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اس پر، اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، کیسے ظاہر ہوتا ہے کہ استما ہو گیا ہے؟ صاحب اس میں جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ خراش، ہم نے سارے ریزنز ایکسپلین کیے ہیں کہ جو خراش ہوتی ہے، جو چیز پھیپھڑے میں جاتی ہے اسے پھر خراش ہوگی. تو جو اس کے وجوہات ہم نے بیان کی ہیں. تو اس میں پھر نیکسٹ ہوتا ہے کہ جو علامات ہیں اس میں کھانسی، یعنی کہ وہ جو obstruction ہے اسے کلیئر کرنے کے لیے کھانسی ایک میجر علامت ہوتی ہے، سمٹم ہوتا ہے. پھر خرخراہٹ ہوتی ہے، وہ جو ریشہ ہے یہ جو بلغم میں جمی ہوئی اس کی آواز آنی، سیٹی آنی. ٹھیک ہے. سانس یا تو کم آئے گا یا سانس لینے میں کھینچنے میں بہت تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے، درد ہوگی، تکلیف ہوگی. اور جو پھیپھڑے ہیں، جو چھاتی ہے، سخت محسوس ہونا، بھاری پر محسوس ہونا. اور خاص کر جب دمے کا دورہ پڑتا ہے تو وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہے چھاتی پہ، بوجھ بڑھ جاتا ہے. تو یہ اس کی مین علامات ہیں. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس جو آ رہا ہے، یہ استما جو ہے اس کی مختلف اقسام کیا ہوتی ہیں، تھوڑا سا ایلیبوریٹ کیجیے اس کے بارے میں. استما جو ہے جو اس کی مختلف قسمیں، جو اس کی مختلف قسمیں ہیں اس کے بارے میں ہم اس طرح وضاحت کریں گے تاکہ ناظرین جو وہ خود پہچان سکے کہ دوا جو ہیں وہ کس قسم کا ہے. لیکن جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں اس کا علاج ڈفرینٹ ہے. اس میں ایک میڈیسن نہیں ہے، اس میں بے شمار ڈفرینٹ میڈیسن، چاہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، چاہے آپ ہمارے پاس آتے ہیں یا ہومیوپیتھک علاج کرتے ہیں، اس میں بے شمار مختلف قسمیں ہیں. تو تشخیص جب ہم کرتے ہیں تو اس میں جو ٹائپ آف ایسما ہے وہ ریکگنائز کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو پہلے تشخیص اس کی جاتی ہے، پھر اس کے مطابق جو ہے علاج کیا جاتا ہے. جی، اور بھی ہمارے پاس سوال ہے کہ دمے کے بارے سے بتا دیے، کہ اقسام بھی بتا دی، اس کے ریزنز بھی ہمیں بتائے جو حکیم صاحب نے، لیکن یہ بتائیں کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ سب سے جو پہلی چیز ہے، جو ہم نے اس کی وجوہات بتائی ہیں، جو اس کے اریٹنٹس ہیں، جو مختلف آکیوپیشنز ہیں، تو ان میں اگر آپ کو جو ہے ماسک وغیرہ پہننا پڑتا ہے تو غفلت نہ کریں، یہ بہت ضروری ہے. غذا صحت مند ہونی چاہیے، نیوٹریشس غذا ہو. پانی کی مقدار باڈی میں کم از کم 1.5 لیٹر دن بھر میں جانے. جو سمٹمز ہم بتا رہے ہیں، جو علامات ہوتی ہیں، انہیں پہچاننا بہت ضروری ہے. اب اس میں جو نیکسٹ اسٹیج آتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دمہ جو ہے اس کا جذبات کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. سو مثال کے طور پہ کوئی ایسی ایموشن ہوتی ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے یہاں فوت کی ہو گئی ہے تو بہت زور سے وہ رو رہے ہیں تو دم کشی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایموشن کے ساتھ اس کا بہت تعلق ہوتا ہے، چونکہ آپ کا جو بریدنگ ریٹ، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، چاہے آپ بہت ہنستے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی آپ کی جو بریدنگ ہے وہ چینج ہوتی ہے. اگر آپ بہت روتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بہت غصہ آتا ہے، انسان قابو نہیں پا رہا اپنے آپ پہ نا، اس سے آپ کی بریدنگ جو افیکٹ ہوگی، اس سے بھی آپ کا جو دمہ ہے وہ ٹریگر ہو سکتا ہے. تو نہ صرف
جو اس کی جو فزیولوجیکل ہوتا ہے کہ جو چیزیں کاز کرتی ہیں آسما کو، آپ کی جو بریدنگ ریٹ ہوتا ہے، جس ریٹ پہ آپ بریتھ کر رہے ہیں، اس سے بھی آپ کا جو دم ہے وہ بگڑ سکتا ہے. تو اس میں ہے جو سانس لینے کا طریقہ ہے. اب چونکہ سانس لینا یہ ایک آٹومیٹک پروسیس ہے، آپ نیند میں بھی سانس لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک آٹومیٹک 24 گھنٹے چیز چلتی رہتی ہے. آپ کے جو باقی ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، آپ کی جو ایموشنز ہیں، اس چیز کو جو ہے ڈسٹرب کر سکتی ہیں. تو پہلے ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ اسے نارمل لیول پہ لے کے آئیں. سو فار ایگزامپل اگر ایک کنڈیشن ہوتی ہے جسے ہائپر وینٹیلیشن کہتے ہیں، یعنی کہ بہت تیزی سے سانس آپ لے رہے ہیں، یعنی کہ آپ کی باڈی میں آکسیجن اتنی نہیں جا رہی، ٹھیک ہے، اس میں پھر سمپل اس کا علاج ہوتا ہے کہ آپ کاغذ کا لفافہ لے کے اس میں سانس لیں تاکہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ کے بیلنس ہے آکسیجن کا وہ برابر ہو. تو یہ کہ بریدنگ جو ہے صحیح لیول پہ بریتھ کرنا، صحیح طریقے سے بریتھ کرنا. یا اگر ہم جیسے کہتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے لمبے لمبے گہرے سانس لیں، کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ آپ کی جو لنگس کی ان کی پوری کیپیسٹی آپ استعمال کریں، بھرپور مقدار میں آکسیجن جو ہے خون میں جذب ہو، ٹھیک ہے نا. جی. تو یہ کہ مختلف فیکٹرز ہیں جن سے جو ہے ان کی کارکردگی پہ اثر پڑ سکتا ہے. حکیم صاحب کاغذ کا لفافہ لے کے کیسے اس کا تھوڑا سا؟ یہ ہوتا ہے ہائپر وینٹیلیشن ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آپ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اگر آپ فرض کریں آپ بہت زیادہ رو رہے ہیں جی، تو سانس آپ صحیح طریقے سے نہیں لے رہے. دمے کے مریضوں کے لیے؟ دمے کے مریض ویسے بھی نارملی بھی ہوتے ہیں. ہائپر وینٹیلیشن کہتے ہیں، یو ہائپر وینٹیلیٹ. تو اس میں ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ سانس آپ کا اوپر نیچے ہو رہا ہے بالکل. اس میں پھر سمپل اس کا علاج کیا جاتا ہے کہ لفافہ لے کے اس میں آپ سانس لیتے ہیں. تو وہ پھر چونکہ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ رک جاتی ہے لفافے میں، تو آپ انہیل کرتے ہیں تو اس سے فرق پڑتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا، اگر حکیم صاحب دمے کا دورہ پڑ رہا ہو، یہ بڑا سویر ہوتا ہے، دمے کا دورہ پڑ رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی کیا تدابیر ہوتی ہیں؟ جی، اکثر برطانیہ میں ویسے بھی باقی ممالک انہیلر وغیرہ ہوتے ہیں. جی ہاں جی. اس میں وینٹلین جو ہے وہ سب سے زیادہ عام جو استعمال کروایا جاتا ہے. جی. اس کا فوراً اگر آپ کو دورہ پڑ رہا ہے تو فوراً وینٹلین جو ہے یہ استعمال کریں. جی جی جی. ہاں جی. اور کوشش کریں کہ اگر آپ چل پھر رہے ہیں جی تو بیٹھ جائیں، چونکہ دمے کے دورے میں ہوتا ہے کہ گرنے کا امکان ہوتا ہے. جی.